السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے تارا کی کہانی آگ کا دریا میں آپ کو کل پارٹ نمبر 7 کے اینڈ میں بتایا تھا کہ تارا کی بہن نازو جو تھی وہ بابر پر صحیح برستی ہے آ کر اور اس کو خوب برا بلا کہتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریشر آ جائے بابر اور تارا پر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تارا سے۔ وہی بات ہوتی ہے، تارا جو تھی وہ اس کے لیے شادی کرنے کے لیے بابر تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن آگے سے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائے۔ پھر کیا تھا، وہ نازو کو تو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ 4 بچوں کی ماں تارا کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ نازو کو کہہ دیتا ہے تاکہ وہ میری جان چھوڑے اور چلی جائے۔ اب نازو جو تھی وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آخر میں نے جو ہے بابر کو اپنی باتوں میں لے آئی ہوں اور اس کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے۔ دوسری طرف بابر جو ہے اپنے پیچھے گھر جاتا ہے، جدھر اس کا گھر ہوتا ہے، جدھر اس کے ماں باپ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جا کر وہاں ماں سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے تارا جس کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو گئی ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور وہ جو ہے اس کے ساتھ نہایت ظلم ہوا ہے۔ اس کے بوڑھے شخص نے، آدمی جو تھا، بوڑھا آدمی شوہر جو تھا، اس نے اس کو طلاق دے دیا اور کو گھر سے نکال دیا، اور سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی جو ہے اتنا بڑا ظلم میری وجہ سے ہو گیا اور میں سخت جو ہے پریشان ہوں، سخت ڈپریشن کا شکار ہوں، اور میں اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس گناہ کی تلافی کر سکوں نا۔ تو یہ بات سن کے بابر کی ماں جو تھی وہ سخت پریشان ہوتی ہے، اس کے تو سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے حیرت کا کہ یہ کیا، میرا بیٹا جو ابھی کنوارا ہے اور 25 سال کا ہے صرف، اور نہایت خوبصورت ہے، اس کے لیے تو کوئی سا بھی رشتہ اعلیٰ سے اعلیٰ مل سکتا ہے، تو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک طلاق یافتہ 4 بچوں کی ماں سے شادی کرے گا۔ اس بات کو تو اس کو سخت پریشانی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے ضدی ہے، وہ باز بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ کسی پلاننگ کے تحت جو ہے اس کے ساتھ جانے کے تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بابر جو ہے ماں کو دوبارہ ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ نازو نے کہا تھا کہ میں دوبارہ چکر لگاؤں گی نا، تو تم اتنی دیر شادی پہ تیار رہنا۔ بابر جو تھا ماں کو لے کر جاتا ہے اپنا جہاں گھر وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پھر نازو بھی آ جاتی ہے اور اس کی ماں کو پھر ساتھ لے کر تارا سے ملوانے کے لیے لے جاتی ہے۔ بابر کی ماں جب تارا کو دیکھتی ہے تو اس کی حیرانی کی انتہا نہیں رہتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری، اتنی معصوم، اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی، اور واقعی اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں تھا چاہیے۔ لیکن پھر بھی وہ ایک ماں تھی، ظاہر ہے ماں کا دل جو ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 4 بچوں کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرے، وہ جتنی بھی پیاری ہوتی۔ اسی وجہ سے وہ نازو سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت، حسین، جمیل اور چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی کہیں بھی ہو جائے گی، تم اس کی شادی کہیں بھی کر لینا، لیکن میں نہیں کر سکتی نا، کیونکہ اگر یہ کنواری ہوتی تو میں اس کو سونے میں تول کر لے جاتی نا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ شادی شدہ رہ چکی ہے، اس کے بچے بھی ہیں 4 اور طلاق یافتہ ہے، تو ایسی صورت میں تو میرے خاندان والے جو ہیں مجھے حشر کر دیں گے تانے مار مار کے کہ کیا مجبوری تھی جو میں ایسی لڑکی کو بیاہ کر لے آئی ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں تم سے معذرت کرتی ہوں، تم بہانہ کوئی بنا لو، میرے پہ سارا الزام لے آؤ، بے شک نا، میرے بیٹے کو کہہ دو کہ جو ہے میں بہت بری نیچر کی ہوں، یا مجھے کہہ دو کہ بھئی تمہاری ماں جو ہے مجھے پسند نہیں آئی تو میں نہیں کرنا چاہتی۔ اب نازو جو تھی وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ تارا کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں کرے گی نا بابر کی ماں، تو اس وجہ سے وہ اس ٹائم تو چپ کر جاتی ہے کہ چلو یہ عورت یہاں سے چلی جائے تو اس کے بعد پھر میں اپنا کھیل کھیلوں گی۔ پھر اسی طرح ہوتا ہے، جب بابر دوبارہ اپنی ماں کو اس کے گھر چھوڑ آتا ہے اور واپس آتا ہے تو نازو تو پھر پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو دھمکیاں دیتی ہے کہ تم جو ہے میری بہن کے ساتھ شادی کرو ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی نا، میں تمہیں بہت بدنام کروں گی، تو تم جو ہے میری بہن سے شادی کرو اور ہر صورت کرنی پڑے گی۔ اب جو بابر تھا وہ ایک نیک دل انسان تھا، اس کو اتنی چلاکی ہوشیاریوں کا پتہ بھی نہیں تھا، بس وہ اس کی دھمکیوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر اپنے ماں باپ سے چھپ کر تمہاری بہن کے ساتھ میں نکاح کر لیتا ہوں، تو بتاؤ میں کب آؤں۔ تارا جو تھی وہ تو اس بات کو جانتی بھی نہیں تھی بالکل بھی کہ اس کی بہن نازو اس کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہی ہے اور زبردستی کسی دوسرے انسان کے ساتھ تھوپ رہی ہے اس کو، اور ایک اور بڑا ظلم اس کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کو ان ساری باتوں کا کسی بات کا علم نہیں تھا۔
اب نازو جو تھی وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے جمعے والے دن تم آ جانا، میں سارا انتظام کر کے رکھوں گی، اور پھر جو ہے 4 دن بعد رخصتی کر دی جائے گی تارا کی، تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، مولوی کو بھی میں بلوا لوں گی، سب کچھ کر لوں گی نا، تم بس 2-4 دوستوں کو ساتھ لے کر آ جانا۔ بابر کو وہ کہہ کر اس طرح سے بڑی خوشی خوشی صحیح گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آخر کار اس کی پلاننگ جو ہے کام آ گئی، اس نے جو جو سوچا تھا ویسے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ اب اس نے صرف تارا کو بتانا تھا کہ تمہاری جو ہے میں اس طرح سے دوبارہ سے شادی کروا رہی ہوں، تمہارا نکاح میں بابر کے ساتھ کروا رہی ہوں نا۔ تو ماں کا تو اس کو بالکل بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ ماں جو تھی مجبور تھی، لاچار تھی، وہ تو نازوں کے اشاروں پہ پہلے ہی چلتی تھی، اس کی تو اس کو دقت پریشانی بھی کوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ آتی ہے اور ماں سے اور تارا سے کہتی ہے کہ اس جمعے کو میں نے نا تارا کی رخصتی کا ڈیٹ رکھ دی ہے، اور بہت اچھا لڑکا ہے وہ آئے گا، اور اس کی جو ہے نا نکاح کر دیا جائے گا تارا کا اس کے ساتھ۔ اب وہ ان کو بالکل بھی نہیں بتاتی کہ یہ لڑکا کون ہے، کیونکہ اگر تارا کو پتہ چلتا کہ یہ لڑکا وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا ہے، تو وہ کسی صورت بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جاتا، کیونکہ پھر تو یہ پکی ایک بات ہو جاتی کہ بھئی واقعی جو ہے اس کا چکر تھا اس لڑکے ساتھ، تو اسی وجہ سے اسے شادی ہو رہی ہے۔ اس لیے نازو نہایت چالاکی کے ساتھ سارا کچھ کرتی ہے، اور تارا کو بالکل بھی کسی بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی، بس یہ بتاتی ہے کہ جمعے والے دن تمہارا نکاح ہے اور رخصتی ہو جائے گی۔ تارا جو تھی اس کا جب سنتی ہے تو اس کو نہایت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ میری بہن جو ہے میری جان چھڑانا چاہ رہی ہے، اب مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ نیا آدمی کون ہوگا۔ وہ بہت منتیں کرتی ہے اپنی بہن کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، ابھی تو اتنا بڑا حادثہ میرے پہ پیش آیا ہے، اور وہی ابھی میرا غم بھلا نہیں پا رہی، میرے اپنے بچوں کو بھلا نہیں پا رہی، تو تم میرے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو ایسی صورت میں پھر نازو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، جدھر بھی جاؤ۔ اب یہ تھا کہ تارا کو تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں تھا آ رہا، آخری ٹھکانہ اس کا یہی تھا نازو کا گھر، اور پہلا ٹھکانہ بھی اس کا یہی تھا۔ آخر وہ اپنے دل پر پتھر کا پہاڑ رکھ کر چپ کر جاتی ہے۔ اب آگے جو ہوا میں آپ کو پارٹ نمبر 9 میں بتاؤں گی کہ تارا کی زندگی یا آگ کے دریا میں اگلا جو ہے وہ سٹیپ کیا آتا ہے۔